بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلہ پورا کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہو، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کا بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کو پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پور سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے، جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ جی روزانہ یہ مشورہ ہوتا ہے نا؟ تعلیم ہوتی ہے روزانہ؟ کتنا دیر تعلیم ہوتی ہے؟ 10 منٹ۔ ایک بار واقع اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ: اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے، وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے۔ مثلاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں، علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، مؤذنین اذان سے، قرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین میں اس طرف اشارہ ہے
کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ وعظ، نصیحت، تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے وہ ایک مسلمان ہے۔ دیکھیے یہ چیز اچھے سے واپس سے اس کا تفسیر سنی، بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جو کیا آیت کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص بھی اللہ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، کسی طریقے سے بلائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توجہ دینے والی بات ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے بلانے کا۔ یہ جو ایک شکل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شکل ہے، یہ نہیں کہ یہی شکل ہے، بلکہ یہ ایک شکل ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہی ایک شکل ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تنگی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک عمارت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ انجینئر سے ہو جاتی، مزدوروں سے ہو جاتی، کس سے ہوتی؟ ہر ایک کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا حصہ جب لگتا ہے تب وہ جا کر عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی تبلیغ کا ایک راستہ ہے، یہ بھی تبلیغ کا ایک راستہ ہے، اور جو ہمارے علاوہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، دوسرے نہج سے کر رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ کا ایک راستہ ہے۔ اور اس میں جو بھی بندہ اخلاص سے کرے گا، چاہے اس نہج سے کرے یا اس نہج سے کرے، اخلاص ہوگا تو یقیناً اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ اخلاص نہیں ہوگا، تنگ دہنی ہوگی، ایک دوسرے کو اوپر دکھانا نیچے دکھانا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ایسا بندہ قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کیا ہے کہ مثلاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزے وغیرہ سے بلاتے ہیں، علماء دلائل سے، اور مجاہدین تلوار سے، محسنین اعلان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ اللہ کی معرفت کرواتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، مطلب ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم کو اپنی شکل و شباہت کے ساتھ رہنے میں بھی شرم آتی نہیں آتی؟ کہ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو پہچاننا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو سلام کرے یا نہیں کرے، کیونکہ اس کی شکل و شباہت اور غیر ایمان والے کی شکل و شباہت بالکل ملتی جلتی ہے۔ تو ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔ اللہ نے کیا ہوگا اگر مان لے ایک آج کے دور حاضر کے دیکھتے ہوئے مان لے کہ اگر ہماری داڑھی ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہننے اور رکھنے کی وجہ سے لوگ ہم کو طعنہ کستے ہیں، تو کیا ہم اس کی وجہ سے یہ چیز چھوڑ دیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں تو وہ سنت کون ادا کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں سجدے کی حالت میں ہے اور آپ پر اجڑی ڈال دی گئی؟ کہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ ان کافروں کو وہیں دھسا دیتے؟ نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے مہلت دی نہیں دی؟ اللہ نے مہلت دی نا ان لوگوں کو۔ تو اگر ہماری داڑھی ٹوپی کی وجہ سے جان جا رہی تو بڑی امتیاز کی بات ہے، بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم کو ہمارے اسلامی شناخت کی وجہ سے ہماری جان لی گئی۔ جان تو ایسی بھی جانی ہے، اس لیے اپنی شناخت کبھی نہیں چھپانی چاہیے، اپنی شناخت نہیں چھپانی چاہیے۔ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، اگر آپ کو اس سے تکلیف تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبوری ہماری ہے کہ ہم نے صحیح اسلام پیش نہیں کیا۔ تو کیا وقال اننی من المسلمین میں دو باتیں ہیں، ایک چیز یہ کہ ہم کو اپنے اسلام پر فخر ہو، اور دوسرا اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا اپنے آپ کو مبلغ نہ سمجھیں
بہت بڑا داعی نہ سمجھیں. جو بندے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, جو کام میں نہیں جڑ رہے ہیں, ان کو اپنے سے کمتر اور ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے بڑھ کر نہ سمجھیں. کامیابی تو آخری میں ملے گی نا. اللہ تعالیٰ سمجھ کر ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.